फरवरी 8 बहुत बड़ी मिसाल है कि सारा मीडियम, सारी जुडिशरी बल्ले का निशान ले लिया और ये सब समझ कर बैठ गए कि लोगों तक बात नहीं पहुंचेगी। ये पाकिस्तान की आवाम है जिस पर मैं निसार हूँ कि जिसने उसके बावजूद, सारा मीडिया बंद था, उसके बावजूद उन्होंने पहचाना कि क्या बात करनी है और सिंबल्स को, जो भी सिंबल्स दिए गए थे, सब पर वोट देकर इस बात को ख़त्म कर दिया कि पाकिस्तान का इमरान खान के अलावा कोई और नुमाइंदा है। तो सहाफ़त के ऊपर जो प्रेशर है उससे मैं वाकिफ़ हूँ। हम पहले से बहुत ज़्यादा प्रेशर है, सारी हुकूमतों में प्रेशर रहा, मगर उससे कहीं ज़्यादा प्रेशर है वो सहाफ़ी और वो मुबस्सरीन, जिनको हम लिफाफा मुबस्सरीन भी कहते हैं, वो हकीकत आवाम तक नहीं पहुँचा रहे। मगर आवाम, इंसाफ अल्लाह ताला ने दिलों में डाला हुआ है। आवाम उस झूठ का, जो फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा इस वक्त हुकूमत की तरफ से है, आवाम उस फेक न्यूज़ को पहचानते हैं। तो जो गलत फहमी में रहता है कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू झूठ पर मबनी कि हमने इस्लामाबाद में गोली भी नहीं चलाई, कई रोज़ तो ये अलापते रहे ना, ये राग अलाप रहे थे हैं कि गोली भी नहीं चलाई। सारे इस्लामाबाद में गोलियां सुनी हैं। फिर उन्होंने कहा जी कोई लोग शहीद ही नहीं हुए। मैं कल एक सदर अली शहीद हुआ, उसके पास गया, उसकी फैमिली ने जिस अंदाज से रुदात सुनाई, आपकी आंखों में आंसू आ जाए, पता चल जाए आपको सच क्या है कि जी उसको शहीद किया, स्नाइपर ने शहीद किया, ऊपर से यहाँ से गोली निकली, माथे पे लगी, पोस्टमार्टम किया, फिर उसकी लाश रिलीज़ नहीं कर रहे थे, ये दिखवा रहे थे कि कहो कि ये एक्सीडेंट में मरा। शर्म आनी चाहिए मुझे इस हुकूमत पर कि ऐसी बात करे यार। ये जिसको कत्ल किया, जिसको शहीद किया, उसकी फैमिली पर प्रेशर डाल रहे हैं। उसकी फैमिली पर प्रेशर डाला कि लिख कर दो, उसने लिख कर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा मैयत ले जाओ, मैयत ले गए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं दी, लिहाजा कोई शहीद ही नहीं हुआ। जब उन्होंने पानी से धो दिया डी चौक पानी से धो दिया तो जिस तरह से बेनज़ीर की शहादत के बाद यूनाइटेड नेशंस ने कहा, सब ने कहा कि सारा एविडेंस मिटा दिया गया, उसी तरह से डी चौक पर सारा एविडेंस मिटा दिया गया। ये जनाब इनकी गाड़ियों पर फायरिंग होती रही, इनको मारने की कोशिश की जाती रही। और जो हुकूमत के अंदर जो समझते हैं कि जिनके पास फ़ैसला करने की गुंजाइश है, उनके साथ मुज़ाकरात होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मुज़ाकरात मस्बत निकलें, जो फ़ैसला करने वाले हैं वो फ़ैसला करें तो ही मुज़ाकरात होंगे ना। टेबल पर बात तो लाओ। ये वो पीटीआई है, ये वो इमरान खान है, ये जो उमर अयूब है, ये वो लोग हैं जिन्होंने, लोगों ने कहा हम नहीं करते मुज़ाकरात क्योंकि मेरे घर पर कब्ज़ा है, मेरा घर टूट रहा है, तो मैं तो फिर भी मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। मेरा अना का मसला नहीं है, ये आरिफ अलवी का घर नहीं है जो अपनी अना का मसला बना ले कि जी वो मुज़ाकरात करने के लिए कह रहे हैं और तुमने कई मरतबा तुम कह चुके हो, उन्होंने इनकार किया। करते रहे इनकार, मेरा घर है, मुज़ाकरात मेरा हक़ है। मेरे घर पर वापस जमहूर की क़यादत आनी चाहिए। तो मुज़ाकरात, मैं आई विश देम वेल, मुज़ाकरात होने चाहिए। जिन बातों पर होने चाहिए वो ये है कि जी कि इमरान खान की रिहाई की बात हो। मेरा तो ख्याल ये है कि ये भी नहीं कि हाउस अरेस्ट वगैरह, इमरान खान को रहा करो, कोई मुकदमा उसके ऊपर नहीं है। जो हमारे अकाबरीन गिरफ्तार हैं उनको रहा करो, मैंडेट रिटर्न करो। इलेक्शंस, अगर इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शंस दोबारा होंगे तो इलेक्शंस की तारीख दो, मुनसिफाना इलेक्शंस की बात करो, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए काम करो, क्योंकि अब किसी पर भरोसा नहीं है। तो लिहाजा मुज़ाकरात में कामयाबी की उम्मीद है अगर नेक नियति के साथ लोग बैठेंगे। हमारी नेक नियति, हमारा उमर अयूब उन मुज़ाकराती टीम का मेंबर है और आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल दैट। अब्दुल कादिर जिलानी साहब के मुतालिक, जो बड़े पीर थे, सूफ़ी थे, उनके मुतालिक ये मशहूर था कि वो एक ही मौके पर 50 जगहों पर होते थे। तो मैं और ये, हम गुनाहगार भी कुछ सूफ़ी बन गए कि एक ही मौके पर हम 10-10 जगह बरामद हुए, उससे भी ज़्यादा बरामद हुए। तो जो मुकदमे बने, जब मैं था भी नहीं उस जगह पर, कराची में था, मुकदमे के अंदर ये कहानी है कि जी मैं मौजूद था, तो उसके लिए बेल कराने आया हूँ हैं। और ये हुकूमत का वक्त ज़ाय हो रहा है। हुकूमत अरबा रुपए, खरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को हुआ है रिजीम चेंज के बाद। तो मैं तो इन लोगों ने तो मारे खाई हैं इस बेचारे के, यहाँ पर टीयर गैस शेल लगाए, कमर पे इसको सोटियाँ पड़ी हैं। तो मैं तो, ये तो सब लोग मेरे लिए हीरोज़ हैं, मैं तो इतनी मार भी नहीं खाई अभी तक। सर मोटरसाइकिल चोरी या फॉरन 14 फॉरन की मुकदमा तो दर्ज नहीं है ना आपके ऊपर? नहीं, हो जाएगा ना। मैं 2014 का मेरे ऊपर ATC में मुकदमा चलता रहा, अभी तक चल रहा है कि मैंने बंदूकें सप्लाई की। पुलिस वालों की गवाही है कि मैंने बंदूकें सप्लाई की।
تو میں اس کورٹ میں صدر ہوتے ہوئے ATC کورٹ میں ارجمن صاحب کی کورٹ میں گیا اور میں نے کہا جی میں اس کے اندر ایمنٹی بھی نہیں اپنی امیونٹی بھی نہیں کلیم کر رہا، صدر ہوں، فیصلہ کر لیں۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا، پھر حکومت نے میرے ہوتے ہوئے اپیل کر دی تو وہاں بھی میں کرمنل ہوں۔ یار جو ملٹری کورٹس میں سزائیں ہونی چاہیے تھی دہشت گردوں کی ہونی چاہیے تھیں۔ یہ سارے سیاستدان کب سے دہشت گرد بن گئے یار؟ سارا وقت دہشت گرد ہمارے خلاف ایکشن چل رہا ہے، آپ سب لوگ جمع ہیں اور دہشت گرد آزاد ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ ہر کام دہشت گردی، یہ جی تم نے یہ کیوں کیا، تم دہشت گرد ہو، ہیں تم بائیسیکل پر ڈبل سواری کر رہے تھے، تم دہشت گرد ہو۔ یہ کیا بات ہوئی یار؟ یہ کوئی قانون ہے یا کوئی ہر جو چیز وہ چیز ہے جو ہر چیز پر فٹ آ جاتی ہے؟ یہ غبارہ ہے، اس پر بھی فٹ آ جائے گا، اس پر بھی فٹ ہو جائے گا۔ تو جناب میں ملٹری ٹرائلز کے خلاف، دنیا اس کے خلاف ہے، میں خلاف نہیں ہوں، سارا یورپین یونین اس کے خلاف ہے، سارا امریکہ اس کے خلاف ہے، ساری دنیا اس کے خلاف ہے۔ تو ملٹری کورٹس کے ٹرائل تو آپ نے دیکھ لی نا، CCTV کیمرے کی فوٹیج غائب ہے نا۔ یہ شام آپریشن تھا، یہ فالس فلیگ آپریشن تھا۔ تو لہٰذا عمر ایوب صاحب آج اپنی نیگوشیٹنگ کمیٹی کو بتا رہے تھے کہ جناب یہ ہونا چاہیے کہ فیئر ٹرائل ہو، ملٹری کورٹس میں فیئر ٹرائل نہیں ہوتا، لہٰذا ہم اس کی سزاؤں کے خلاف ہیں، ملٹری کورٹس کے خلاف ہیں۔ وہ دہشت گرد مارے آرام سے پھر رہے ہیں اور جناب سیاستدان مارے پھر رہے ہیں میری طرح۔ آپ کو ہاں GSP+ کا خطرہ بھی ہو گیا ہے نا، اب یورپین یونین نے مذمت کی ہے۔ پلیز بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ صدر مملکت صاحب۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ ساتھیوں کو میں بتانا چاہتا ہوں، ستم ظریفی دیکھیں کہ ایک سابق صدر مملکت پاکستان، وہ آج یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں بیل لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ بڑی شرم کی بات ہونی چاہیے، اس سسٹم کے اوپر دھبا ہے۔ آج بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن میں یہاں پہ کھڑا ہوں بیلز کے لیے۔ نیگوشیٹنگ ٹیم پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان نے مجھ ناچیز کو اس کو نامنیٹ کیا، اس کا بحیثیت اس کا چیئر۔ اور کل شام کو میری اسپیکر ایاز صادق صاحب سے جب بات ہوئی تو میں نے کہا جی کچھ دن کیا ایک دن آگے کر لیں، کیونکہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں وہ ادھر ادھر ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب بھی دور ہیں، اور انہوں نے کہا جی آج سے شروع کر لیتے ہیں۔ تو آج ہمارے 3-4 ممبر صرف وہاں پہ موجود ہیں، 7 کی ہماری کمیٹی ہے، اور ابھی تک میرے یہاں پہ ٹرانزٹ بیلز اور باقی بیلز جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں۔ اور کیسز کون سی ہیں؟ آپ نے بھائی پوچھا کہ جی موٹر سائیکل چوری کے اور کون سا آپ نے پوچھا؟ فورن ایکٹ مجھ پہ لگا ہوا ہے، فورنرز ایکٹ بھی لگا ہوا ہے اور موٹر سائیکل چوری بھی لگا ہوا ہے۔ فیصل آباد میں میرے 3 موٹر سائیکل چوری کیے، میرے خیال ہے 2 یا 1 جو ہے وہ حسن عبدال میں بھی ہو گئے ہیں، تو 5 موٹر سائیکل جس طرح کے لیڈر آف دی اپوزیشن کو انہوں نے بنا دیے کہ جی بین الصوبائی موٹر سائیکل گینگ کا ممبر۔ اچھا کوئی دکان تو نہیں کھول رہا؟ میرا خیال ہے میں بھی کر لوں گا صدر صاحب، ابھی میرا خیال ہے میں اس کام پہ مطلب ابھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ حالات ہیں، اور یہاں پہ میں اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں جو ملٹری کورٹس نے اپنا ڈیسیجن دیا، جس طرح صدر صاحب نے بات کی ہے کہ، اور میں نے ٹویٹ بھی کی ہے اور اپنا ویلاگ بھی اس پہ ریکارڈ کرایا، کہ جو آپ کے نارمل نوعیت کے کیسز ہیں وہ آپ نے ملٹری کورٹس کے لیے کیے۔ دیکھیں آپ کا بڑا کلیئر ہے، سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ ہے 1999 کا 504، اس پہ آپ کے جو آپ کا ٹرائیکاٹمی آف پاورز ہے، آپ کے 3 آپ کے ستون ہیں، آپ کا عدلیہ ہے، آپ کی ایگزیکٹو ہے، اور آپ کی اللہ بھلا کرے پارلیمان ہے۔ جو آپ کی سٹیٹ ہے، سٹیٹ کے اندر آرٹیکل 7 میں اس کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اس ڈیٹیل میں آئین میں اس میں ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، پر اس کو سم اپ کرنے کے لیے میں صرف یہ کرتا ہوں کہ جناب اس پہ نیشنل اسمبلی، سینٹ، صوبائی آپ کی فیڈرل حکومت، صوبائی اسمبلی، صوبائی حکومتیں اور وہ ادارے جو ٹیکس نافذ کر سکتی ہیں، یہ آپ کی سٹیٹ کا، اس کو سٹیٹ کہلاتے ہیں۔ باقی ادارے چاہے وہ مسلح افواج ہو، رینجرز ہو، فائر بریگیڈ ہو، پولیس ہو، وہ اوزار ہیں سٹیٹ کے۔ ملٹری کورٹ جو ہے وہ اوزار کا کورٹ ہے، وہ ملٹری کے کورٹس ہیں، وہ اٹھ کے آپ کے فیصلے کورٹس کے ذمہ داری نہیں یوزرپ کر سکتے، لہٰذا یہ فیصلے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، ہمارے جو ملٹری کورٹس کے لوگ جن کے خلاف ہوا ہے، ابھی بھی ہمارے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، ان کے لیے ہم لوگ ریٹ پٹیشن ضرور کریں گے اور اس کو پرسو کریں گے، اور امید یہی ہے کہ سپیریئر کورٹ سے اس کو اڑا دیں گے۔
تیسری اہم بات یہ ہے کہ مذاکراتی ٹیم کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے 5 دسمبر کو میں وہاں پہ موجود تھا جیل ٹرائل میں، کیونکہ میرے اوپر بھی وہ چارجز لگ رہے تھے جو وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگ رہے تھے. انہوں نے مجھے بلا کے کہا کہ مذاکراتی ٹیم بنانی ہے اور ہم نے اناؤنس کی، بلکہ اسی دن شام کو مجھے اریسٹ کر دیا گیا تھا اللیگل کنفائنمنٹ میں، اور کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی پولیس پہ لگی ہے اس پہ. تو لہٰذا اس پہ ہمارے جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 ہمارے اسیران یعنی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، ہمارے عمر چیمہ صاحب، ہمارے اجاز چودھری صاحب، میاں محمود الرشید صاحب، حسان نیازی صاحب جو ملٹری کورٹ میں ہیں، ہمارے ملٹری جو جیل کے اندر جو ہمارے ساتھی اس وقت اسیران ہیں، باقی اسیران ان کی فی الفور آزادی. نمبر 2 ہمارے جو 9 مئی کا کمیشن ہونا چاہیے کہ وہ CCTV فوٹیج سامنے آنی چاہیے. ہماری 26 نومبر 2024 میں جو سانحہ ہوا ہے ڈی چوک، اس کا کمیشن ہونا چاہیے. ہمارے اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشنز ہیں، الیکشن کا پروسیس، اس کا صاف شفاف انکوائری اور فری اینڈ فیئر الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے. یہ وہ ضروری چیزیں ہیں جو ہم نے سامنے رکھنی ہے، اور اس پہ ہماری طرف سے نیک نیتی سے ہم نے ساری چیزیں سامنے رکھی ہیں، کیونکہ آپ میڈیا کے توسط سے میں یہ چیز واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں تب تک استحکام نہیں آئے گا جب تک آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی. دنیا اس وقت انویسٹمنٹ نہیں کر رہی ہے اور اس پہ ہمیں تعجب نہیں ہونا چاہیے. PIA کی بڈ پرائس انہوں نے بولی، ان کا خیال تھا کہ 85 ارب روپے آیا جناب والا 10 ارب روپے بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ یہاں پہ عدم استحکام ہے، یہاں پہ آپ کا آئین اور قانون ہے ہی نہیں. سو لہٰذا وہ کیوں یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں؟ سو لہٰذا پاکستان کو یا آگے ہم نے ترقی کی راستے پہ گامزن کرنا ہے تو فری اینڈ فیئر الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے آنا چاہیے،